الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان اور کلمہ گو بنایا، اور اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی کا وعدہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ موقع موقع پر اللہ رب العالمین نے کئی نعمتیں ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمائیں، چاہے ان نعمتوں کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو یا ان نعمتوں کا تعلق اخروی اور آخرت کے معاملات سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایسے مواقع عنایت فرمائے جن میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم انسانوں پر عمومی طور پر اور اہل ایمان پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے اور ان انعامات میں سے ایک بڑی نعمت اور ایک بڑا انعام اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا وہ رمضان المبارک ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بڑا خیر و برکت والا، بڑے انعامات والا اور انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت والا بنایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بلوغیت کے بعد سے اپنی زندگی میں کئی رمضان گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا انشاءاللہ گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے جو باتیں بیان فرمائیں اور جو چیزیں بیان فرمائیں کہ اس مہینے کی اہمیت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کئی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ ان میں سب سے اہمیت والی چیز، سب سے خاص چیز، اخص الخواص جو چیز ہے وہ کتاب اللہ کا نزول ہے، یعنی وہ قرآن جس کے بارے میں ہمیں فخر ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں ہمیں اپنے آپ میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم الحمدللہ صاحب قرآن ہیں، ہم الحمدللہ حامل قرآن ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یعنی وہ قانون اور وہ قانون کی کتاب جس کے اوپر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند بنایا، اور دنیاوی زندگی میں جس کے نفاذ کے اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید فرمائی، اور اخروی زندگی کے اندر جس کے مطابق زندگی گزار کے آنے پر کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا۔ ہم صبح سے لے کے شام تک کئی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہم لفظ قرآن بولتے ہیں، لفظ قرآن کا ذکر کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی درجے میں دین کے کام میں لگا ہوا ہے، وہ تو کئی موقع پر قرآن بار بار بولتا ہے۔ تو وہ عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نازل فرمائی، یعنی وہ نعمت جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، وہ نعمت جس کی وجہ سے کامیابی اور کامرانی کا وعدہ ہے، وہ نعمت اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر عطا فرمائی۔
اس لیے علماء نے بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کی ساری فضیلتیں ایک طرف، ساری فضائل رمضان المبارک کے ایک طرف، اس میں سب سے بڑی فضیلت کی بات اور سب سے زیادہ خصوصیت کی بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے نزول قرآن کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ایک ایمان والے کے لیے جذباتی طور پر بھی، فطری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی سب سے زیادہ لگاؤ رمضان المبارک سے ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل اللہ کی ایک روایت یا ایک دعا جو ہے منقول ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے، شعبان المعظم سے پہلے، رجب کے مہینے سے ہی وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو آمادہ کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے اوپر، رمضان المبارک کی تیاری کے اوپر، اور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے قریب ہمیں کر دیا۔ چند دنوں کے اندر، چند ساعتوں میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم انعام کے طور پر رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جو اللہ رب العالمین نے اہمیت والی چیز بیان فرمائی، فضیلت والی جو چیز بیان فرمائی، دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ، مثلا راتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے آہوازاری کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، تراویح کے اندر کھڑے ہونا، تہجد کے اندر کھڑے ہونا، اسی طرح صدقہ نوافل کی کثرت کرنا، کئی ساری چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت والی چیز جو بیان فرمائے کہ اے ایمان والوں، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور آج ہماری اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے، سب سے زیادہ ضرورت تقوی کی ہے، اور ہر انسان اپنے بارے میں اپنا حال سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مجھے میرا حال، میری کیفیت آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہے۔ آپ کو آپ کی کیفیت، آپ کا حال میرے مقابلے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ہر انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہر انسان اپنے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم ہمارے خلوت کو جانتے ہیں، ہم ہمارے جلوت کو جانتے ہیں، ہم ہمارے تنہائیوں کو جانتے ہیں، ہم ہمارے عمومی مجلس کو جانتے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک کی ہماری زندگی کو جانتے ہیں، رات میں سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک کی ہماری پوری زندگی ہمارے سامنے آیا ہے، روشن اور واضح ہے۔ ہماری اس زندگی کے اندر ہمیں غور کرنے کی بات ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا تقوی اس دور کے اندر بالخصوص، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس دور کے اندر ہمارا تقوی تنہائیوں کے اندر بھی، ایسی جگہ پر بھی جہاں پر ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایسی جگہوں پر بھی ہمارا تقوی کو آزمایا جا رہا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کو پرکھا جا رہا ہے۔ بند کمروں کے اندر ہمارے تقوی کو پرکھا جا رہا ہے، تنہائیوں کے اندر ہمارے تقوی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے متقی ہیں، اور ہم کتنے پارسا ہیں، اور ہم کتنے اللہ سے ڈرنے والے اور کتنے اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ہمارے تقوی کو اس طرح آزمایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ، بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ انسان تقوی کی زندگی گزارنے کی محنت کو یا متقی بننے کی محنت کو اپنی زندگی کے کسی حصے سے جدا نہ کر سکتا، جزء لا ينفک بن چکا ہے اس وقت ہمارا تقوی کی محنت کرنا۔ صبح سے لے کے شام تک کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ شریعت ایک بات کہہ رہی ہے اور دنیاوی معاملات ایک بات کہہ رہے ہیں، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، اور ایک دنیا کا طرز ہے، دنیا کے معمول ہے، دنیا کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہ ہے۔ تو لہٰذا روزہ اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے خاص طور پر بیان فرمایا کہ اس سے انسان متقی ہوتا ہے، تقوی والا بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ روزے کی اہمیت، آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے
ہم نے یہ سمجھ لیا کہ روزے صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہم نے رکھ لیے بس کافی ہے. یقیناً فرض کے اعتبار سے وہ چیز کافی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ اگر رمضان المبارک کے پورے دنوں کے اندر انسان روزہ رکھ لے تو فرض سے بری الذمہ ہو جائے گا. لیکن ہم شریعت کا مطالعہ کریں، ہم قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ان کی شرح کو پڑھیں، تو ہم یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر روزے کی تاکید بیان فرمائی. کئی موقعوں پر جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرض نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، یقیناً یہ 5 نمازیں فرض ہیں. اگر انسان نے اس کو پڑھ لی بری الذمہ یقیناً ہو گیا. لیکن فضائل کے اعتبار سے، مراتب کی بلندی کے لیے، صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نوافل بھی انسان کو عنایت فرمائی. اس میں تہجد ہے، اس میں اوابین ہے، اس میں چاشت ہے، اور موقع کی نماز صلاۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد ہے. اسی طرح وضو کرنے کے بعد کی نماز، کئی ساری نمازیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ ماحول ہمارے یہاں پر اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم کم از کم نوافل کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ روزے کے تعلق سے بھی یہ بات عرض کرنا ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں کے روزے بیان فرمائے. مثال کے طور پر عاشورہ کا روزہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، بڑا مشہور و معروف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اسی طرح وہ دن جو عرفہ کا دن ہے، جس دن شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوا، یا شیطان جس دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، جس دن اللہ رب العالمین نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. جتنا انہیں کرنا تھا مکہ مکرمہ سے لے کر تو فتح مکہ تک اور حنین و طائف کے غزووں تک وہ کر چکے. آج وہ مایوس ہو چکے کہ مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتے، ان کو پھیر نہیں سکتے. فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے ہرگز مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. اور آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اس دن کی خوشی کے لیے بھی خاص طور پر روزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول اور خاص فضیلت یہ بیان فرمائے کہ مجھے اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اگلے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر اور جمعرات کے روزے کا معمول ملتا ہے. ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے روزے. حتیٰ کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے، اور کئی ایسے مسائل ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے بیان فرمائے کہ یہ کرنا پڑے گا، یا یہ کرنا پڑے گا، یا یہ کرنا پڑے گا. اور ان تمام کے علاوہ ایک کفارے میں روزے کو بھی شامل فرمایا کہ اگر غریبوں کو نہیں کھلا سکتے، غریبوں کو نہیں پہنا سکتے، غلام باندھی آزاد نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. یعنی موقع پر اللہ رب العالمین نے اور شریعت مطہرہ کے اندر روزے کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بنیادی چیز انسان کی زندگی میں تقوی کا ہونا ہے. اگر تقوی ہے انسان کی زندگی میں تو بند کمرے کے اندر تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے گا. اور اللہ نہ کرے تقوی نہیں ہے تو علی الاعلان نہ تو انسانوں کا لحاظ رکھے گا، جس طرح آج ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نوجوان طبقہ، بڑے بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں، ان کے سامنے موبائل کے اندر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو شرافت کے خلاف ہے، ایمانی معیار کے خلاف ہے، اسلامی معیار کے خلاف ہے. لیکن اس طرح معاملہ ہو بگڑ چکا، اتنی زیادہ بدتمیزی مزاج کے اندر آ گئی، اتنی زیادہ بے حیائی بے شرمی مزاج کے اندر آ گئی کہ والد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے فل آواز کے اندر گندے گانے یہ نوجوان سن رہا ہے. والدہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سامنے موبائل کے اندر غلط چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس لیے کہ تقویٰ انسان کی زندگی میں کم ہوتا چلا گیا تو نہ تو خلوت ہماری پاک ہے، نہ جلوت ہماری پاک ہے، نہ انسانوں کا ہمیں لحاظ ہے، نہ اللہ کا ہمیں لحاظ ہے، نہ انسانوں کے شرم و حیا ہے، نہ اللہ کی شریعت کی پاسداری ہے. تو فرمایا کہ روزہ تقوی کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے قریب ہمیں کر دیا.
اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اسے خوش دلی سے قبول کریں، اس کا خیر مقدم کریں، اس کا استقبال کریں، اس کے آنے پر افسوس نہیں کریں۔ اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے، کوئی ایمان والا رمضان کے آنے پر افسوس نہیں کرتا ہے۔ ہر ایمان والا خوش ہوتا ہے کہ بھائی رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، لیکن معاملہ تب بگڑتا ہے کہ جب رمضان کے کچھ روزے ہو چکے ہوتے ہیں، رمضان کی کچھ تراویح ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت معاملہ بگڑتا ہے کہ انسان رمضان سے گویا کہ بور ہو جاتا ہے۔ جو جذبہ رمضان کے شروع میں تھا یا پہلے دوسرے تیسرے روزے کے اندر جذبہ تھا، وہ جذبہ یکسر ختم تو نہیں ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ ختم ہونے لگ جاتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے جو اصول کی بات بیان فرمائی اور ایک بہترین تربیت کی بات بیان فرمائی کہ روزانہ سحری کے اندر بھی، افطار کے اندر بھی، اور ہر اس عمل کے اندر جو رمضان میں زائد ہے، مثلا تراویح ہے، اس عمل کے اندر بھی روزانہ انسان اپنے آپ کو ابھارے، اپنی تشکیل کرے، اپنے آپ کو ترغیب دے کہ بھائی رمضان المبارک چل رہا ہے، آج نہیں تو کل یہ مہینہ چلے جائے گا، آج نہیں تو کل رمضان چلے جائے گا، لیکن ہم جو ہے اس کو اگر خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ گزاریں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ہے، سب کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی انسان کو روزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، کسی کو کم محسوس ہوتا ہے، کبھی انسان کے کام کی کیفیت کے اعتبار سے کسی کو روزے کے اندر محنتوں والے کام کرنا پڑتے ہیں، کسی کو روزے کے اندر آسانی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ہر انسان کی حالت الگ الگ ہے، ہر انسان کی کیفیت الگ الگ ہے۔ جس حال کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اگر ذرا سا بھی روزے کے اندر تکلیف محسوس ہونے لگے، ایسا لگے بھائی ہمیں احساس ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے ہماری زبان پر تو نہیں آ رہے، لیکن دل میں چاہے وسوسہ آ رہا ہے، دل میں چاہے یہ ہو رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کل روزہ نہیں رکھوں، ایک دو دن مجھے آرام مل جائے گا، ایک دو دن گیپ کر کے روزہ رکھ لوں گا۔ ایسے سارے حالات شیطان پوری کوشش کرے گا، پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا کہ اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا انہیں، تو وہ ضرور کوشش کرے گا، لیکن اس حال کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ابھارنا ہے اور اس وقت کو یاد کرنا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، یعنی روزہ افطار کر لینے کے بعد کی جو دعا ہے، عام طور پر ہمیں دعا یاد نہیں ہوتی ہے، لہذا ایک درخواست ہے، اس کو یاد کر لیں۔ ایک لائن کی دعا ہے، وہ دعا کے جو الفاظ ہیں اور اس دعا کا ترجمہ ہے، اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ روزے دار کو کیسی خوشی عطا فرماتا ہے۔ ایسی گرمی کے موسم کے اندر سخت ترین گرمی لگ رہی ہے اور اس وقت انسان کو روزہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس نے پانی پیا وہ ساری پیاس ختم ہو گئی، وہ ساری گرمی ختم ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائے، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں۔ یہ دو انعام تو اللہ رب العالمین نے روزے دار کو دنیا ہی کے اندر دے دیے کہ پیاس ختم ہو گئی، ایک منٹ پہلے جو حال تھا الحمدللہ اللہ نے وہ حال ختم کر دیا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں۔ اللہ کا بڑا انعام ہوا کہ اب انسان چست و چاق و چوبند ہے، مغرب کی نماز میں وہ کیفیت نہیں رہتی جو عصر کی نماز میں انسان کی تھی یا ظہر کی نماز میں تھی۔ وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور یہ تیسرا انعام اللہ رب العالمین روزے دار کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا کہ اس کو اجر یقیناً ملے گا۔ وثبت الاجر ان شاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اتنا خصوصی اجر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے جنت کے ایک دروازے کو ریزرو کر دیا، جس کا نام باب الریان ہے۔ خاص طور پہ کہا جائے گا کہ یہ روزے دار کا انعام ہے کہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مہینے کے قریب ہمیں کر دیا، اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر عبادتیں کریں، خاص طور پر وہ عبادت جو فرض ہے، مثلا روزہ، بہت زیادہ بشاشت کے ساتھ، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اللہ کا انعام اور اکرام سمجھتے ہیں وہ اس کو کریں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی شیطانی وسوسہ ہو
کوئی ایسی حالت ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ترغیب دلائیں، اپنی تشکیل کریں کہ بھائی تھوڑے سے دنوں کی سختی ہے، یہ چلی جائے گی انشاءاللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ اجر ہے، اور ایسا اجر ہے کہ جو ضائع نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ جو بات کہی گئی ہے، جو بات سنی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر کما حقہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا